أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دی سبحان اللہ. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. سبحان اللہ. لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، اور ہم سے نہ ہو سکے گا حاکم وقت کا احترام، ہم سے نہ ہو سکے گا گستاخ صحابہ و اہل بیت کا احترام، ہماری زبان کے واسطے تالے خرید لو. سبحان اللہ. سامعین عزیز وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آفارہ ہاکی گراؤنڈ میں موجود سالانہ شہدائے اسلام کانفرنس میں تشریف لا کر اپنے شہید جرنیل کے ساتھ عہد وفا کرنے والے، ملک کے طول و عرض سے آنے والے جوانوں، صحابہ و اہل بیت کے پروانوں، آج 7 اکتوبر ہے، سن 2021 ہے. 7 اکتوبر 18 سال پہلے بالکل یہی وقت تھا جب میں اپنے والد کی قبر پہ مٹی ڈال چکا تھا. 7 اکتوبر 18 سال پہلے آج میں جب ظہر کی نماز کے لیے جامع مسجد لال میں گیا تو میں نے سوچا کہ 18 سال پہلے 7 اکتوبر کی صبح اسی لال مسجد کے صحن میں 45 گولیوں سے چھلنی لاشا اس شہید جرنیل کا رکھا ہوا تھا. گزشتہ کل علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب کے ساتھ اسیر ناموس صحابہ حافظ محمد نصیر صاحب کے ساتھ میں گولرا موڑ ٹول پلازا پر 4:17 پر گیا. 6 اکتوبر 4:17 پر گولرا موڑ ٹول پلازا پر ٹھیک 18 سال پہلے علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے میں ایک ایک کر کے 45 گولیاں پیوست ہو رہی تھی. وہ رہے نہیں. ان کے ساتھ شہید اصغر بھی نہیں رہا کہ میں اس سے پوچھ لیتا. ان کے ساتھ شہید ضیاء الرحمان بھی نہ رہا کہ میں اس سے پوچھ لیتا. ان کے ساتھ شہید عثمان بھی نہیں رہا کہ میں اس سے پوچھ لیتا. ان کے ساتھ شہید ممتاز بھی نہیں رہا کہ میں اس سے پوچھ لیتا. بتانے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن جتنا جرنیل کے ایمان پر مجھے اعتماد ہے، دل یہ کہتا ہے ہر گولی پہ اس نے کہا ہوگا صحابہ. پھر سے گولی لگی ہوگی تو کہا ہوگا صحابہ. حتیٰ کہ ان کے اوپر گولیوں کے برس چل گئے ہوں گے. وجدان میں کہتا ہوں کسی کو 1 لگے وہ بھی شہید ہے، 2 لگے وہ بھی شہید ہے. جماعت کے قائدین اور کارکنان میں جتنا چھلنی اعظم طارق کا ہے
جتنا سینے پہ گولیوں کے نشانات علامہ اعظم طارق کے ہیں، 35 سالہ تاریخ میں اتنا چھنی بدن کسی کا نہیں۔ میں وجدان سے پوچھتا ہوں تو وجدان کہتا ہے زیادہ گولیاں اس نے کھائی ہی اس لیے تھی ہر ضرب پہ صحابہ کہوں، اور جب دن قیامت کے رب کے حضور پیش ہو جاؤں اور پوچھا جائے ارے خون میں نہا کے کیوں آئے، تو جواب دوں ابو بکر کے لیے ایک تو کیا 1000 بھی ہوتی تو گولڑا موڑ پہ قربان کر کے آتا، بچا کے نہ آتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آج کے دن لال مسجد میں رکھے ہوئے اس جنازے کو، آج کے دن جنگ کے شہداء کے قبرستان میں امیر عظیمت کے پہلو میں سپرد خاک ہونے والے شہید جرنیل کی قبر کو مخاطب کیا، اور میں نے کہا اے شہید بابا، اے شہید جرنیل، آپ کے جانے سے دشمن بڑا ہی خوش ہوا ہے، آپ کے جانے سے دشمن بڑا ہی خوش ہوا ہے، اور آپ کے جانے سے آپ کے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے جانے سے آپ کے کارکن، آپ کے ساتھیوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ مجھے گویا قبر سے یہ جواب ملتا ہے تو آج 6 اکتوبر کو ان کا ہنسنا تو دیکھتا ہے، جب میں اسمبلی میں کھڑا تھا تو نے ان کا رونا نہیں دیکھا، تو آج ان کا ہنسنا تو دیکھتا ہے، جب میں 114 زخم سیشن کورٹ کے احاطے میں کھانے کے بعد مسکرا کے اٹھا تھا تو نے اس کا رونا نہیں دیکھا، جب غازی حق نواز سے پہلے مجھے پابند سلاسل کیا گیا اور میں باہر نکل کے پھر سے طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی حرمت کے نعرے لگا رہا تھا، تو نے دشمن کو روتا ہوا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بابا دیکھا تو ہے، کہا پھر تو نے دیکھا نہیں، جب تیرے بابا کو 4.5 سال تک کال کوٹڑیوں میں رکھا گیا دشمن خوش تھا، باہر نکلے گا تو بدل گیا ہوگا۔ جب میں باہر آیا اس وقت زباب ترانہ عظمت صحابہ اہل بیت کا تھا، کیا اس وقت اس کو تو نے روتا ہوا نہیں دیکھا؟ جب میں نے قومی اسمبلی کی سیٹ پر صحابہ کی عزت کا بل لہرا دیا تھا اور تمام اراکین نے اس کو پاس کر لیا تھا، کیا تو نے ان کو روتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا جب مجھ پہ پہلا حملہ حضرت حق نواز کی شہادت کے 22 دن کے بعد ہوا، اس کے بعد عباسی ہاسپٹل کراچی سے میں نکلا تو اس وقت بھی میری زبان پہ صحابہ کا ترانہ تھا، اس وقت تو نے دشمن کو روتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کال کوٹڑیوں سے گزر کر بھی میں عظمت صحابہ بیان کرتا رہا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں ایوانوں میں جانے کے بعد بھی ایوان مجھے متاثر نہ کر سکے، میں صحابہ کے ترانے گاتا رہا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں مجھے وزارتوں کی پیشکش کی گئی، میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا تھا، دشمن روتا رہا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں ایک کے بعد دوسرے 13 قاتلانہ حملوں میں تیرا بابا ایک کے بعد ایک حملہ اپنے سینے پہ گوارا کر گیا، لیکن صحابہ کے جھنڈے لہراتا رہا، دشمن روتا رہا۔ میں نے کہا شدید کا ہے 6 اکتوبر کا غم اپنی جگہ پر، 7 اکتوبر کا غم اپنی جگہ پر، تیری روح سے وعدہ ہے جب تک ہے صحابہ کے دشمن کو رلاتے رہیں گے، صحابہ کے دشمن کا محاصرہ تک کرتے رہیں گے۔ 6 اکتوبر کا غم، 7 اکتوبر کا غم وعدہ ہے جب تک زندہ ہے صحابہ 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 آپ چلے گئے، آئیے پلٹ کر دیکھیے، پلٹ کر دیکھیے، ہم نے زخموں کو سی لیا ہے، ہم نے زخموں کو سی لیا ہے، ہم نے غم کے گھونٹوں کو پی لیا ہے۔ آئیے دیکھیے، آپ کی مسند پہ آنے والے علامہ محمد احمد لدھیانوی نے آپ کے جانے کے بعد جنازوں پر جنازے اٹھائے ہیں، لیکن دشمن کو خوش نہیں ہونے دیا۔ آئیے دیکھیے، آپ کے جانے کے بعد
جو 6 اکتوبر کو خوش تھا، 7 اکتوبر کو خوش تھا، آپ کے بھائی اور بیٹے علامہ اورنگزیب فاروقی نے کراچی سے کشمیر تک اس کو رلا کر رکھ دیا ہے، اور وقت آئے گا اسمبلی سے ایسا قانون پاس ہوگا دشمن صحابہ قیامت تک روتا رہے گا۔ ذلت کا سزاوار نعرہ تکبیر، دعوت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ آئیے جرنیل اسلام پلٹ کر دیکھیے، آپ کے بڑے بھائی مولانا احمد مدنی دنیا میں نہیں ہے۔ آئیے پلٹ کر دیکھیے، آپ کے جانے کے بعد ہم نے زخموں کو سی لیا ہے۔ آپ کے سگے بھائی علامہ عالم طارق کو 6 سال ہو گئے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آئیے پلٹ کر دیکھیے، آپ کے 2 بھتیجے ابو بکر اور عبداللہ کراچی کی شاہراہوں پہ شہید ہو گئے، لیکن ہم نے زخموں کو سی لیا ہے۔ آئیے پلٹ کر دیکھیے، آئیے پلٹ کر دیکھیے، 4 سگے بھائیوں کے جنازے اٹھا لیے، لیکن ہم نے زخموں کو سی لیا ہے۔ آئیے پلٹ کر دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں قبروں کے پاتال میں صحابہ کہتے ہوئے پاکستان کے طول و عرض میں آل و سنت کے جوان دفن ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے زخموں کو سی لیا ہے۔ آئیے دیکھیے، آج آپ کے بیٹے پر جماعت نے جب اعتماد کیا، پنجاب اسمبلی کی ہر جماعت سے MPS کو لا کر آپ کے اسٹیج پر بٹھا دیا ہے۔ کل تک جو آپ قومی اسمبلی میں کہتے تھے، آج پنجاب اسمبلی صحابہ صحابہ صحابہ۔ اور یار تیری قیادت کو، اور یار تیری جرأت کو، بابا جانی، اے میرے قائد، پلٹ کر دیکھیے، آپ کی زبان خاموش کروا کر جب دنیا خوش تھی، آپ کی زبان تو چپ ہوئی۔ کشمیر کی اسمبلی میں سردار عتیق بول رہا ہے، آپ کی زبان خاموش ہوئی، دشمن خوش ہوا۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں سردار محمد یوسف کی زبان بول رہی ہے، آپ کے دشمن خوش ہوا، زبان بند ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں صالح محمد، شاہد خاقان عباسی، علی محمد اور دیگر MLAs بول رہے ہیں، آپ چلے گئے۔ دیکھیے نا، سندھ اسمبلی میں خاتم النبیین کا بل پاس کیا جا چکا ہے۔ ابا جان، آپ نے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ صحابہ کے نام نصاب سے نہیں نکالنے دوں گا، ایسا بل ہم پاس کر چکے ہیں، قیامت تک صحابہ کے نام کوئی نصاب سے نہیں نکال سکے گا۔ وہ بل پاس ہوا یا نہیں ہوا؟ اور وہ بل کیا ہے؟ وہ بل یہ ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو اسلامیات، مطالعہ پاکستان، تاریخ کے تمام تر حقوق لے کر علماء بورڈ کو دے دیے گئے۔ 18 سال پہلے جرنیل شہید، آپ نے فرمایا تھا تم صحابہ کے نام کتابوں سے نکالو، ہم تمہیں اسمبلیوں سے نکالیں گے۔ آپ نے 17 سال پہلے کہا تھا، آج ہم ایسا قانون پاس کروا چکے ہیں، صحابہ اہل بیت دشمن ختم نبوت کے منکر کا قانون کے ذریعے ہاتھ کٹا نہیں کاٹا جا چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات، ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا، پہلی جماعت سے لے کر 6ٹھی جماعت تک ہر بچے کو نازلہ قرآن لازمی، اور 6ٹھی جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک پنجاب کے ہر بچے کے لیے قرآن کا ترجمہ لازمی۔ دنیا کہتی اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا پہلے عائشہ کا سان
ہم بیان کرتے تھے اب سکول بھی سرکاری ہوگا، ماسٹر بھی سرکاری ہوگا، ادارہ بھی سرکاری ہوگا، پڑھنے والا دیوبندی اہل حدیث کا بچہ بھی ہوگا، اہل تشیع کا بچہ بھی ہوگا، اور ماسٹر بتائے گا عائشہ کا منکر مسلمان نہیں ہے۔ بل پاس ہوا یا نہیں ہوا؟ شہید کا خون، میں نے کل کہا شہید کا خون گولڑا موڑ سے واپس نہیں گیا، شہید کا خون قومی اسمبلی کے ایوانوں میں ہے، شہید کا خون چاروں صوبوں کی اسمبلیوں میں ہے، شہید کا خون اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ کہتے کل عدم، دم ہے تو کل عدم ہے۔ تم کون ہوتے ہو حضور کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والے؟ تم کون ہوتے ہو صحابہ اہل بیت کی عزت پر بکواس کرنے والے؟ امیر عظیمت علامہ اعظم طارق کا دھرتی پر جب تک ایک بیٹا باقی ہے صحابہ اہل بیت کے گستاخ کا راستہ تنگ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ساتھ رہو گے، ساتھ دو گے، آنسو پوچھ لیے ہیں، آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور نظام خلافت راستہ ہماری منزل ہے، نظام خلافت راستہ ہماری منزل ہے۔ علامہ اعظم طارق نے آج عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ بات تم نے اچھی کی ہے وزیر اعظم، یہ بات سب سے پہلے اعظم طارق نے کی تھی۔ بات تمہاری اچھی ہے، لیکن یہ بات سب سے پہلے اعظم طارق نے کی تھی۔ علامہ صاحب کی اس بات کو مان لیا جاتا، آج دہشت گردی کی نظر میرے پاکستان کے 70,000 لوگ نہ ہوتے، اور اس وقت میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جن کو کال کوٹریوں میں ڈھالا گیا، لکھ کے دیا وہ جی اسانہ کا طالبان نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ مولانا اعظم طارق کے پاس پرفارما پہنچا، انہوں نے کہا ہوتا کیا ہے؟ تھا، ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا پھر اندر پڑے رہو گے؟ کہا پرواہ کوئی نہیں، وہ جیل میں رہے، اور جیل سے پہنچے تو ایوانوں میں پہنچے۔ علامہ اعظم طارق آج آپ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن لال مسجد کے سامنے آپ نے امریکہ کو جوتا دکھا کر کہا تھا امریکہ تو طالبان کے دن گنے گا، اعظم طارق تیرا دن گنے گی۔ علامہ اعظم طارق آپ کی روح کو مخاطب کر کے کہتا ہوں آپ کا قول سچا ہوا، امریکہ کے دن ختم ہو گئے، دوبارہ ملا عمر کے ساتھ ساتھی آئے یا نہیں آئے؟ ملا عبدالغنی برادر، ملا حسن کی حکومت پاکستان کی دوست حکومت ہے۔ حامد کرزئی ہو، عبداللہ ہو، یا وہاں پر رہنے والا اشرف غنی، یہ انڈیا کے دوست تھے، پاکستان کے دوست ہو، اور ان کے آ جانے کے بعد پاکستان خوش ہے، ہندوستان پریشان ہے، اور ہندوستان چاہتا ہے ملک میں گستاخیاں ہوں، بدامنی پھیلے۔ ہندوستان چاہتا ہے ملک میں گولی چلے، بدامنی پھیلے۔ گستاخی کرنے والے دہشت گردوں کو گرفتار ہونا چاہیے، گستاخی کرنے والے دہشت گردوں کو گرفتار ہونا چاہیے، گولی چلانے والے دہشت گردوں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ 18 سال گزر گئے، کوئی شکوہ نہیں کہ اعظم طارق شہید کے قاتل کہاں ہے، بس اتنی بات ہے تم گستاخ لٹکا دو، ہم اپنے کیس کا مطالبہ ہی نہیں کرتے۔ گستاخوں کو لٹکنا چاہیے نہیں لٹکنا چاہیے؟ اور اگر تم نہیں لٹکا سکتے، ہم محب وطن ہیں، گستاخ ملک کا دشمن ہے، محب وطن کو اجازت تم دے دو، پھڑنا کیڑا اوکھا کون سی مشکل ہے؟ کڑے دیاں مچھیاں پھڑنیاں اوکھیاں کوئی نہیں، ہم صرف تم پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں جانے دینا گوارا کیا جا سکتا ہے، گستاخی کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، بچے یتیم کروائے جا سکتے ہیں، گستاخ کے لیے معافی نہیں ہو سکتی۔ گستاخ صحابہ ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، ان دہشت گردوں کو لٹکانا چاہیے نہیں لٹکانا چاہیے؟
آج علامہ اعظم طارق شہید کی قبر کو مخاطب کر کے ان سے کہتا ہوں زخموں کو ہم نے سی لیا ہے، اور آپ کیا تھے؟ آپ یہ تھے کہ دے گیا چڑیا کے بچے کو عقابی بالوں پر، ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر، اور آپ فرمایا کرتے تھے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشورے چلا گئے۔ ہمارے وہ تمام ایم پی ایس دوست جو تشریف لائے، ان کے جانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا نون لیگ اور پی ٹی آئی کیا ہوتی ہے، مومنوں کی ماں تو عائشہ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہاں آ کر یہ کہا عمران خان ہوتا ہے، نواز شریف بھی ہوتا ہے، بلاول بھی ہوتا ہے، لیکن ابو بکر ایمان ہے، عمر ایمان ہے۔ میجر طاہر صادق صاحب کی نمائندگی کے لیے ہمارے بھائی ملک جمشید صاحب اٹک کے ایم پی اے وہ بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی اور پہلے تشریف لانے والے سابق صوبائی وزیر داخلہ موجودہ سینیٹر جناب فراز مفتی صاحب کا، اور میں عبداللہ گل صاحب کا، راجہ صغیر صاحب کا، لتا سبزتی صاحب کا اور دیگر ان کے ساتھ آنے والے بڑی تعداد میں ہمارے ایم پی ایس، پارلیمنٹ سیکرٹریز، منسٹرز، ان تمام کا میں شکر گزار ہوں۔ اور انہوں نے جاتے ہوئے مجھے کیا کہا، وہ آپ کے پٹھواری زبان میں انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب اسانی تا اس طرح لگنی پئیے اے نبی دے یاراں دے کھاتے بچ اساں بھی کدھر پہنچ ہو۔ ہم تو عمران خان تمہیں بھی کہتے ہیں لگنی تا اس طرح بھی پئیے، یہ گل عائشہ صدیقہ نہیں کر سے، گل فاروق اعظم نہیں کر سے، دنیا بھول گئی بھٹو کے دور میں مہنگائی تھی یا نہیں تھی، دنیا کو یاد ہے کہ حضور کی عزت کا قانون بھٹو نے بنایا تھا۔ عمران خان دنیا بھول جائے گی تو نے روزگار دیے یا نہیں دیے، گھر بنائے یا نہیں بنائے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، ازواج مطہرات، حضور کی بیٹیاں اور بیٹے، ان کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون تم بناؤ، قیامت آ جائے گی تمہارا نام باقی رہے۔